الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ اور آخرت کے دن کی امید یا یقین ہو وذکر اللہ کثیرا اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21۔ یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کئی اہم امور بیان فرمائے ہیں، اور یہ آیت کریمہ بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے بنیاد بنائی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 بڑے موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا رسول کون ہوتا ہے یا مقام رسالت کیا؟ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ کی اہم بنیادیں کیا ہیں؟ اور لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ اسوہ حسنہ سے استفادہ کی شرطیں کیا؟ اور ان میں سے ہر پہلو الگ نشست کا متقاضی ہے۔ تو آج کی نشست میں اس آیت مبارکہ کا جو پہلا موضوع ہے کہ رسول کون ہوتا ہے یا مقام رسالت کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ یہی ہمارے لیے رسول اللہ کے اسوہ کو اپنانے اور عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی اہم ترین بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ اپنے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ انہیں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اب نبی یا رسول کے لیے چند بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ نبی یا رسول کون ہوتا، یا مقام رسالت پہ مقام نبوت پہ کون فائز ہو سکتا۔ پہلی چیز جسے ذہن میں رکھنا اور جسے ایک عقیدہ کے طور پہ اپنانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا انتخاب ہوتا، رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ مقام نبوت یا مقام رسالت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کوئی انسان اپنی عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدوں سے، چلوں سے حاصل کر لے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک وہبی صفت ہے۔ یہ کوئی کسبی یا ارتقائی نہیں کہ انسان اپنی محنت سے ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے اسے مختلف آیات مبارکہ میں بیان کیا،
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہے جو فرشتوں میں بھی پیامبری کے لیے انتخاب کرتا ہے اور لوگوں میں بھی منصب رسالت پہ، مقام رسالت پہ فائز کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے انتخاب کرتا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پہ منکرین رسالت کے جو شبہات اور اعتراضات ذکر کیے ہیں، ان میں بالخصوص مکہ کے باسیوں کا ایک جملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ انہوں نے ایک اپنا پیمانہ، اپنا معیار مقرر کر رکھا تھا کہ نبی اور رسول بننے کے لیے دنیاوی طور پہ، مالی اعتبار سے کوئی مضبوط آدمی ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ انہوں نے عظیم آدمی کا، بڑے آدمی کا ایک اپنا تصور قائم کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شبہ کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے منصب رسالت پہ کسے فائز کرنا۔ تو رسول کے حوالے سے پہلی چیز جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ رسول خالصتاً اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں انسان کی محنت، ریاضت، عبادت کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، تمام جہانوں میں سے انتخاب کیا۔ تو رسول خالصتاً اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک مقام ہوتا ہے۔ اب اس منصب نبوت اور منصب رسالت پہ فائز ہونے والے شخص کو دوسری صفت جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات حتمی اور یقینی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اس پیغمبر اور رسول کو دیا جانے والا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا، کسی غلطی کا، جھول کا امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ انسان کے جو ذرائع علم ہیں ان میں انسان کی فطرت یا جبلت ہے، انسان کے حواس ہے، سینسز ہیں، پھر اس کے بعد انسان کی عقل ہے، اس کے بعد کشف اور وجدان ہے یا الہام ہے، لیکن یہ سارے ذرائع جو ہے علم حاصل کرنے کے انسانی عقل یا اس کی ذات سے وابستہ ہیں، اور مختلف افراد میں، مختلف انسانوں میں یہ کیفیات اور یہ صفات مختلف ہیں، اس لیے ان کی بنا پہ حاصل کردہ علم میں اختلاف لوگوں میں واقع ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول کو جو ذریعہ علم دیا ہے اسے قرآن و حدیث کی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملنا، اللہ کی طرف سے علم حاصل ہونا، اور یہی بنیادی فرق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میرا اور تمہارا بنیادی فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی، اللہ کی طرف سے پیغام آتا، تو چونکہ پیغمبر کو جو علم اللہ عطا فرماتے ہیں وہ حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کی بات میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا، اسی اللہ نے آپ پہ حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اسی اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا جس کا پہلے آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے،
ہم نے یہ نور جو ہے وہ عطا کیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو پیغمبر کا علم جو ہے وہ حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے جو ان پہ آتی، تو اللہ رب العزت کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو رسول کے لیے پہلی چیز کہ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے تو رسول کا عطا کردہ علم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہونے کی بنا پہ اس علم میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے سر ورق پہ اللہ نے ایک دعوے کو ذکر کیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں ادنا سے ادنا شک، تردد اور ریب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کو عطا کردہ علم جو ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا یہ علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ اب جو علم حتمی اور یقینی ہو تو اس کا منطقی نتیجہ، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے۔ جس چیز میں کوئی شک نہ ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو مانا جائے۔ اس لیے رسول کی تیسری صفت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ رسول کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اس کی بات کو رد کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے انبیاء و رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہی بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان ہی معتبر نہیں، کامل نہیں، جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیتا، اپنی مرضی چھوڑ کے میری بات نہیں مان لیتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کُلُّ یُؤْخَذُ مِن قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ الْمُبَارَكِ۔ مسجد نبوی میں درس قرآن، درس حدیث دیتے ہوئے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ہر شخص کی بات کو قبول کرنے اور رد کرنے کا یکساں احتمال اور امکان موجود ہے، سوائے اس روضہ اطہر والے کے کہ اس کی بات کو رد کرنے کا امکان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ہاں کہنا بھی دین ہے، ان کا نہ کہنا بھی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس میں، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ فی کل عام، ہر سال حج کیا کریں۔ رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ یہی سوال ہوا، آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب سہ یہی سوال ہوا تو فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، میرے ہاں کہنے کی دیر تھی، تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو پیغمبر جس چیز کو ہاں کہہ دیں وہ دین ہے، اور جس چیز کو پیغمبر نہ کہہ دیں وہ بھی دین ہے۔ تو پیغمبر کا علم چونکہ حتمی اور یقینی ہوتا ہے، تو پیغمبر کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے تیسری چیز جسے ماننا ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے، کہ پیغمبر کی بات کو رد کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پیغمبر کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہے
کہ آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہیں جب تک اپنے اختلافات میں، نزاعات میں آپ کو حکم، ثالث اور فیصل تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور صرف تسلیم کرنا نہیں، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اس میں دل میں کسی قسم کا معمولی سا اندیشہ، خدشہ اور رنجش بھی نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کامل طور پہ تسلیم کر لیں۔ اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں حضرات مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ذکر کیا کہ ایک یہودی کے ساتھ بشر نامی منافق کا جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی بنا پہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ بشر منافق کو یہ تھا کہ میں ہوں تو کلمہ کو مسلمان ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی بنا پہ فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ تو بشر منافق یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے اس یہودی کو کہنے لگا کہ فیصلہ تو تیرے حق میں ہو چکا ہے، ذرا عمر کی رائے نہ لے لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی نے کہا آؤ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی جعل اللہ الحق علی لسان عمر فہو ینطق بہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، وہ حق ہی فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے پاس آئے، مقدمہ سنایا، اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ ارشاد فرماتے، وہ یہودی کہنے لگا کہ عمر یاد رکھنا اس مقدمے کا فیصلہ دربار نبوت سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا؟ کہا ہاں جی۔ تو فرمایا اچھا یہی ٹھہرو۔ گھر گئے، تلوار لائے اور لا کے اس بشر منافق کا سر قلم کر دیا کہ جسے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کی کرے گی۔ اب منافقین نے شور ڈال دیا کہ ایک مسلمان کو مار ڈالا، کلمہ گو تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، تو اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کے پیچھے نمازیں لاکھ پڑھتا رہے، زبان سے اقرار کرتا رہے، لیکن جب تک آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ کا انتخاب ہوتا، دوسری چیز رسول کا علم حتمی اور یقینی ہوتا، تیسری چیز رسول کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اب چوتھا وصف پیغمبر کا، کہ پیغمبر جو ہے معصوم ہوتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے، رسول سے غلطی ہو نہیں سکتی، اللہ ہونے نہیں دیتے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر قبل از نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد تو ان سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر غلطی نہیں کر سکتے، اللہ ان سے غلطی ہونے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماضی میں غلطی ان سے ہوئی ہو تو لوگ کہاں معاف کرتے ہیں، کہتے کل تک تو آپ یہ خود کرتے رہے، کل تک تو یہ چیز آپ کے اندر بھی موجود تھی اور اب آپ ہمیں چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے انبیاء کو معصوم رکھا، اور انبیاء کے عصمت کی کچھ وجوہات حضرات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ان کی طہارت طینت، کہ ان کا مادہ تخلیق اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ ان کے ذہن میں گناہ کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ دوسری وجہ اللہ رب العزت کی معرفت کا اس قدر انہیں حصول ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے بلند ترین درجے پہ فائد ہونے کی بنا پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں آتا۔ تیسری چیز عبادت میں احسان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو تمہیں حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو مشاہدہ حق کی کیفیت انبیاء کو حاصل ہوتی۔ فلولا ان رأى برہان ربہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کا سبب یہ بیان کیا کہ
عزیز مصر کی بیوی تو آمادہ گناہ تھی، اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان یعنی اللہ کا حق کا مشاہدہ انہیں نصیب نہ ہوتا تو ان کے دل میں بھی میلان آ جاتا، وہ بھی مائل ہو جاتے۔ تو پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہوتا، اور پیغمبر کی عصمت کی، معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے سخت سے سخت مخالفین نے بھی آپ کے کردار پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا، 40 سال، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری شادیاں، میرا کاروبار، سب کچھ تمہارے سامنے، 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی کھلی دعوت دی اس میں انہیں یہی کہا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ اس کائنات میں پیغمبر ہی وہ واحد شخصیت ہوتی جس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی، اور وہ بڑے دھڑلے سے بغیر کسی خوف و خطر کے کہتا کہ میری ساری زندگی تمہارے پاس موجود ہے، اس میں کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آئے تو بتاؤ، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا۔ عقل سے کام نہیں لیتے، جو تمہارے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا؟ تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے جربنا لک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا وعدلا، ایک بار کا نہیں، بارہا کا تجربہ ہے، آپ کی ذات مبارک میں ہمیں سچائی، امانت اور عدل کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ تو پیغمبر معصوم ہوتا، پیغمبر معصوم ہوتا، اللہ اکبر۔ اور پیغمبر کی اس عصمت کی گواہی پیغمبر کے سخت ترین مخالفین نے بھی دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہاں اسی واقعہ کے تسلسل میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر میں یہ کہوں کہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے، لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہوا چاہتا، میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان میں سے بعض افراد نے کہا کہ آپ اونچائی پہ ہیں، آپ کی نگاہ پہاڑی کے دوسری طرف ہے، اگر ہم میں سے کچھ لوگ اوپر چڑھ آئیں، آپ کے برابر کھڑے ہو کے دوسری طرف دیکھیں، انہیں کوئی لشکر دکھائی نہ دے، ہم کہیں گے ہماری نگاہوں نے دھوکہ کھایا ہے، پیغمبر کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکل سکتا، محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کبھی وہ غلط بات سنی نہیں۔ تو پیغمبر معصوم ہوتا۔ پہلا وصف منصب رسالت اور مقام رسالت کے لیے کہ پیغمبر اللہ کا انتخاب ہوتا۔ دوسرا، پیغمبر کا علم حتمی اور یقینی ہوتا۔ تیسرا، پیغمبر کی اطاعت لازم اور واجب ہوتی، فرض ہوتی۔ اور چوتھا اس لیے فرض ہوتی ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی، وہ غلط کہہ نہیں سکتا۔ تو معصوم ہونے کا یہ نتیجہ تو نہیں کہ پیغمبر اللہ کا بندہ نہ ہو۔ تو پانچواں وصف پیغمبر کے لیے جس کا ماننا ضروری ہے کہ پیغمبر ان تمام تر بلند اوصاف اور مقامات کے باوجود اللہ کا بندہ ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا، وہ انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے مخالفین کا اور مشرکین عرب کا بھی یہ اشکال اور شبہ پیش کیا کہ کوئی فرشتہ ہمارے پاس پیغمبر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ تو اللہ نے مختلف جگہ پہ آنے والے ان اشکالات کا، شبہات کا جو جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اگر زمین کے باسی فرشتے ہوتے، یہاں رہنے والے فرشتے ہوتے جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، تو ہم ان پہ فرشتے کو ہی رسول بنا کے نازل کرتے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا پیغمبر اپنے ان تمام تر بلند مقامات کے باوجود اللہ کا بندہ نہ ہوتا تو اسوہ نہیں بن سکتا تھا۔ ہمیں تو بھوک لگتی، نیند آتی، پیاس لگتی، بیماری ہے، صحت ہے،
فرشتوں کو تو یہ عوارض نہیں ہیں. اگر فرشتہ پیغمبر ہوتا تو وہ تو 24 گھنٹے مصلی پہ کھڑا رہتا، تو ہم اس کی پیروی کر نہیں سکتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ حسنہ دیا کہ میرے گھر بیویاں بھی ہیں، مجھے معاش کی فکر بھی ہے، مجھے اولاد کی تربیت بھی کرنی، بھوک پیاس نیند کے عوارض میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں نمونہ دے کے جا رہا ہوں. الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ. اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ خوف اور خشیت اگر کائنات میں کسی کے دل میں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا، عبد ہوتا. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے معجزات کا ذکر کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد معجزات میں سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن ہے، اور سب سے بڑا عملی اور سائنسی معجزہ معراج ہے. اللہ نے دونوں کا نزول یا دونوں کا جب ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبدیت کو بیان کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے بن جائیں. اور معراج کا جب ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں جو ہے ویسے بیان فرمایا. مختلف احادیث میں اللہ اکبر. ایک اعرابی، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک جلال اور ہیبت دی تھی اسے دیکھ کے کانپنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہ یہ خوف کیوں طاری ہو رہا؟ انا ابن آکلۃ القدید. میں بھی قریش کی دیگر خواتین کی طرح اسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب دعا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق ہو، وہ یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے رنج کو، غم کو خوشی اور فرحت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. لیکن وہ دعا ہے کیا؟ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار. اللہم انی عبدک. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے گا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ماض فی حکمک، میرے اندر تیرا ہی فیصلہ چل رہا ہوں، عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں مبنی بر عدل ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا، اپنی کتاب میں اتارا، اپنے کسی بندے کو سکھا دیا، یا علم الغیب میں اپنے پاس اسے محفوظ رکھ لیا. میں تجھ سے ان تمام ناموں کے ذریعے سوال کرتا ہوں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی. اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعا مانگی اس میں اپنی عبدیت کا یہ اظہار، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا. تو رسالت کے لیے یہ 5 چیزیں جو ہے اسے یقین رکھنا ضروری. پیغمبر اللہ کا انتخاب ہوتا، پیغمبر کا علم حتمی اور یقینی ہوتا، پیغمبر کی اطاعت لازمی اور فرض ہوتی، پیغمبر ہر قسم کی غلطی سے معصوم ہوتا. اور ان تمام بلند مقامات کے باوجود پیغمبر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور یہی بنیاد ہے اسوہ حسنہ کی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو معرفت ہے، آپ کے مقام کو صحیح طور پہ جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ آپ کے اسوہ کو عملی طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. کل اسی تسلسل میں انشاءاللہ سورہ احزاب کی
آیت نمبر 40 جو ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، تو کل انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی حیثیت جو آپ کو تمام انبیاء و رسول سے نمایاں کرتی ہے، ختم نبوت، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔